اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا۔ محترم ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم والدین کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخرت اور والدین، کیونکہ پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے گھر کے اندر کی زندگی کے حوالے سے بات کی، جس میں اولاد کے ساتھ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کہ ہم ان کو آخرت کے لیے کیسے تیار کریں، اسی طرح اپنی اہلیہ یا اہلیہ کے لیے اس کے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کی بھی اصل ترجیح جو ہے وہ آخرت بن جائے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے پاس انجینئر نوید احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ نوید صاحب، ہم نے دو جہتیں تو کور کر لی، لیکن بحیثیت اولاد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے والدین کے ساتھ اخروی نجات کے لحاظ سے؟ اولاد کے اپنے والدین کے حوالے سے دو کردار ہیں۔ ایک کردار ہے کہ اگر والدین دین کی طرف نہیں ہیں جی تو پھر ان کی اصلاح کی کوشش، اور دوسرا ہے ان کی خدمت اور ان کے خادم کی حیثیت سے اس کا کردار۔ جہاں تک تو اصلاح کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے جو ذمہ داری باپ کی اولاد کے لیے ہے اس شدت کے ساتھ وہ اولاد کی باپ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، باپ کی ذمہ داری زیادہ، وہ مسئول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا جائے گا اس سے کلکم رائن و کلکم مسئول۔ لیکن اولاد کے بارے میں ایسی بات نہیں آتی۔ لیکن جنرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہدایت ہمیں دی ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 میں، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو بھی تمہارے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو خبردار کرو، ان کو تبلیغ کرو۔ اور نمبر دو، ہم نے اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی ہے۔ جہاں تک ان کی خدمت کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت کو اتنی اہمیت دی کہ 5 بار اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورہ نساء آیت نمبر 36، سورہ انعام اس کا 19واں رکوع، سورہ بنی اسرائیل اس کا 3واں رکوع، اور اس کے بعد سورہ لقمان اس کا 2واں رکوع۔ ان تمام مقامات پر اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا کہ میری عبادت کرو یا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جی، اور پھر کہا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ان میں جو مقام سب سے زیادہ والدین کے حقوق کے حوالے سے جامع ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، تیسرے رکوع کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ بات تو طے کر دی ہے کہ بندگی تم نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اب اس کے بعد والدین کا حق، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کرو گے حسن سلوک۔ مزید کیا فرمایا؟ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اگر تمہارے پاس پہنچ ہی جائیں وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی کیفیت میں تو انہیں اف تک مت کہو۔ اس سب کے باوجود تم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وَقُل، اور یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر تو ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی تھی جب کہ میں کمزور تھا۔ تمام بچوں میں سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے۔ تو آصف صاحب، اللہ کے بعد محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے بعد اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ لیکن حقوق کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کے بعد حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد سنیے، ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے اور آپ نے ممبر کی بیٹھک پر قدم رکھا اور کہا آمین، پھر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔
جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے ساتھ مسجد میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ رسوا ہو جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ تو آپ نے کہا آمین۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے، اتنی عبادت نہ کر لے کہ اپنی بخشش کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو، ذلیل ہو کہ جس کو والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ میں نے فرمایا آمین۔ گویا بددعا دی جا رہی ہے کس کی طرف سے؟ فرشتوں کے سردار کی طرف سے، جبریل امین۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کے سردار، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لحاظ سے اولاد کو ان کو سمجھانا بھی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی خدمت بھی کرنی۔ جو والدین دین پر خود عمل پیرا ہوں تو اولاد کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پوری طرح دین پر عمل پیرا ہے، جی، والدین کا بھی دل اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا۔ ایسی صورتحال میں کیا رویہ ہونا چاہیے بچے کا والدین کے ساتھ؟ آصف صاحب، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر صورت کے حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ جی، اس حوالے سے سورہ مریم کا تیسرا رکوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، والد آزر بت پرست ہے، بت گھر بھی ہے، بت بناتا بھی ہے، بت پرستی بھی کرتا ہے۔ بیٹا باپ کو دعوت دے رہا ہے، لیکن انداز بڑا نرم ہے، باپ کا ادب و احترام پورا ملحوظ ہے، لیکن حق کے حوالے سے موقف بڑا فرم اور بڑا سخت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الفاظ سنیے، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ عربی زبان میں یا ابت کسی کو محبت سے بلانا ہوتا ہے۔ جب باپ کو محبت سے بیٹا بلائے تو کہتا ہے یا ابت، یعنی کہ اے پیارے ابو، اے میرے پیارے والد۔ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور جو نہ دیکھتے نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ خود ہی بناتے ہو مٹی کے بت اور اس کے بعد ان کے سامنے سجدہ شروع کر دیتے ہو۔ تو ساتھ لاجک بھی دے رہا ہے، بچہ سمجھا رہا ہے، لیکن بڑے پیارے انداز سے یا ابت کہہ کے، پھر یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے پیارے والد، دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے اللہ نے دے دیا ہے، تو آپ میری بات مان لیں، میری پیروی کر لیں، میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی دوں گا۔ یا ابت لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے والد، دیکھیے شیطان کی عبادت نہ کریں۔ مراد کیا ہے؟ شیطان کا کہنا نہ مانیں۔ شیطان رحمان کا نافرمان تھا۔ اور پھر یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے پیارے والد، میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے اس بت پرستی پر، اور آپ بھی جہنم میں شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ کتنی خیر خواہی ہے، کتنی درد مندی ہے۔ اور پھر باپ کا جواب سنیے، باپ کو بڑا غصہ آتا ہے اس کے اوپر، اور باپ ریئیکٹ کرتا ہے کہ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اگر تم اپنی توحید کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ سلام علیک، بڑوں کا ادب و احترام، سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر، ساستغفر لک ربی، اور میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا۔ اور پھر بخشش مانگتے رہے، ان کی دعا قرآن پاک میں آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ لیکن جب اللہ نے بتایا کہ تمہارا والد اسی مشرکانہ کیفیت میں ہی مر گیا ہے، تو فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، سورہ توبہ آیت 114، کہ جب معلوم ہوا کہ میرا باپ اس حالت میں مرا ہے کہ اللہ کا دشمن تھا اور مشرک تھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے اعلان بیزاری کی اور پھر دعا مانگنی چھوڑ دی۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اولاد کا، اپنے والد کو تبلیغ کرنے کا، ادب احترام، انداز نرم ہو، لیکن دعوت وہ پوری کی پوری، موقف پورے کا پورا وہ فرم ہو، سخت ہو، اس میں کوئی کمپرومائز اور کوئی کمی بیشی کو مداحنت نہ ہو۔ والدین سے حسن سلوک، جی، آپ نے بتایا جب دین سے والد اگر دور ہے یا والدین میں سے کوئی بھی، تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی آپ نے بتایا کہ جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، تو ان سے اف تک نہ کہو، قرآن مجید میں ہے، جھڑکو نہیں۔
حسن سلوک کی اور کون کون سی ہدایات؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو تب بھی ان کی اطاعت تو نہیں کرنی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے رہو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنا پیسہ بھی خرچ کرے، ان کی خوراک ہے، ان کا علاج ہے، ان کا لباس ہے، جو بھی ان کی ضرورتیں ہیں۔ اسی طریقے پر والدین کی اگر کوئی خدمت کہیں لے کر جانا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، ہاتھ پکڑنا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ والدین کی اس طرح کی خدمت کے وہ محسوس کریں کہ یہ میری اولاد واقعی میرے بڑھاپے کا عصا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ہاں، غلط کام میں نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ پہلا حق اللہ کا ہے، اس کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک اس کے باوجود کرنا ہے، یعنی کہ وہ ہر حال میں کرنا ہے۔ وہ ہر حال میں کرنا ہے۔ ناظرین، والدین کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نبی صاحب، والدین کا حکم نہ مانے اگر وہ برائی کا کہہ رہے ہوں، والدین کا حکم نہ ماننے سے والدین کی دل آزاری تو ہوگی، تو وہ دل آزاری کیا مطلوب ہے کہ ٹھیک ہے ہوتی رہے، یا اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ آصف صاحب، بات یہ ہے کہ حکم تو ہے قرآن پاک میں بھی، میں نے آپ کو بھی حدیث سنائی تھی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جی، قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورہ لقمان میں اور سورہ عنکبوت میں الفاظ تھوڑا سا فرق ہے۔ سورہ لقمان کے الفاظ ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تم سے جہاد کریں، تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو اب ان کی بات مت ماننا، فَلَا تُطِعْهُمَا۔ شرک کے علاوہ بعض اوقات بڑا نازک مسئلہ گھر پہ ہوتا ہے ساس اور بہو کا، کہ ساس بہو سے خوش نہیں ہوتی اور وہ کوئی ایسی بات کہتی ہے جس سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہو پہ ظلم ہو جائے گا، ناحق کو مطالبہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے بھی آپ کو ظلم تو نہیں کر سکتے۔ تو اب ایسی صورت میں والدین پھر ناراض ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل ہی میں آیت نمبر 25 میں کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے جیوں میں کیا ہے، تم ان کی نافرمانی کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ان کا دل دکھانا نہیں چاہ رہے تھے، تم دل سے ان کا ادب و احترام کرتے ہو، لیکن اب معاملہ آ گیا ہے شریعت کا اور عدل کا، کہ اگر تم ان کی بات مانتے ہو تو خلاف شریعت خلاف عدل کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ایسے میں تم ان کی بات تو نہیں مان سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مت مانو۔ تو پھر کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو ایسے لوگ جو اس کیفیت میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور بہت زیادہ رجوع کریں، اواب کا لفظ آتا ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ رجوع کریں، ہر نماز کے بعد اس کے علاوہ بھی اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، ہاں، ان تکونوا صالحین، اگر تم خود نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، یعنی کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو اور تم ان کی نافرمانی بھی کر رہے ہو چونکہ وہ تمہیں غلط بات کا حکم دے رہے ہیں، بالکل تو نافرمانی وہ قبول ہے بالکل اگر تم اپنے رب کا مخلص ہو۔ مخلص ہو، اور اگر تم رب کی طرف رجوع کر رہے ہو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں سے پھر درگزر کرنے والا۔ اور رب کو معلوم ہے تم کتنے مخلص ہو، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اس کو تو پتہ ہے، تو لہٰذا اس صورتحال میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہو جائے گی۔ باقی دیکھیے اس میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی کامن مسئلہ ہے، اچھا ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے کہ یہ بہو اور ساس کا مسئلہ بہرحال ہوتا نازک ہے، اس لیے کہ جو والدہ ہے اس نے کتنے سال تک بچے کو پالا پوسا، اور جتنی محبت ماں کرتی اتنی محبت تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ یہ محسوس کرے کہ اب میرے بچے کی توجہات مجھ سے ہٹ کر کسی اور خاتون کی طرف جا رہی ہیں، بیوی کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ اس کو فیل کرتی ہے۔ تو میں ناظرین کو پیغام دوں گا کہ بہرحال بیوی سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ ماں کی ہے۔ بیوی اور مل سکتی ہے، ماں اور کوئی نہیں مل سکتی، تو لہٰذا ماں کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خوش رہے، اور بیوی کو علیحدگی میں سمجھانا چاہیے کہ بھائی
عمر کا ایک خاصا ایسا حصہ ہے جس میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کو مت ڈانٹو۔ لیکن ایک فقہی مسئلہ اس میں آ جاتا ہے ہاں جی، اور بہت اہم بات ہے، ہاں جی، بہو پر اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرنا لازم ہے نہیں، یا نہیں؟ لازم تو ہے کس پر؟ اولاد پر۔ اولاد پہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہر معاملہ قانونی نہیں ہوتا، قرآن بہو پر پاک لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ٹھیک لیکن قرآن کہتا ہے کچھ معاملات قانونی ہیں، کچھ معاملات اخلاقی ہیں، تو علیحدگی میں سمجھائے کہ تمہیں اجر ملے گا کہ اگر تم جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، کمپرومائز کرو۔ اس میں ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ شوہر کو کبھی بھی عدالت نہیں لگانی چاہیے اچھا، کہ اگر شکایت کی ساس نے بہو کی تو بہو کو بلا لے فوراً، ہاں بھئی اماں یہ کہہ رہی ہیں وہ تم بتاؤ کیا ہے۔ اس سے معاملات اور خراب ہوتے ہیں۔ دونوں کو علیحدگی میں سمجھانا، اگر والدہ کو زیادتی کر رہی ہیں تو ان سے کہنا ہے کہ اماں کوئی درگزر کیا کرو، ظاہر بات ہے ہر گھر کی تربیت مختلف ہوتی ہے، آپ نے خاص انداز سے تربیت کی ہے اور آپ اس طرح چاہتی ہیں، ان کے اور ہے، تھوڑا سا اس کو علیحدگی میں سمجھانا۔ تو اس طریقے پر بڑے ٹیکٹ فلی آدمی ان مسئلوں کو ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن ماں کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے۔ ماں بہرحال ماں ہے اور اس کی بہرحال اہمیت ہے، تو بہرحال اگر آدمی علیحدہ کمرے میں لے جا کر بیوی کو سمجھا دے، یا ماں محسوس کرے کہ اس نے کمرے میں جا کر جو ہے وہ میری شکایت کے حوالے سے کوئی سختی کی ہے، اس کو ایسا ہے کہ پریشن چلا جائے، چاہے آپ نے اس طرح نہ بھی کی ہو، اور وہ نفسیاتی طور پہ، تو اس میں بہت سارے مسئلے نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں انسان اس مسئلے کو ہینڈل کر لے گا۔ کبھی عدالت نہ لگایا کہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دے۔ ماں کا مقام اونچا ہے، اس کے مقابلے میں بیوی کا مقام وہ نہیں ہے، لیکن ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی پہ زیادتی کرنا یہ بھی گناہ ہے، تو لہٰذا ہمیں ایک توازن تو رکھنا ہے۔ تو یہ کام علیحدگی میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، اور اللہ سے آدمی اگر دعائیں کرے اور اگر وہ دین کے لیے لگا ہوا ہو تو اس کے بہت سارے مسئلے پھر اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ دینداروں کے مسئلے بہت سے حل ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی فکر خود لے لیتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہوئی ہے ہماری جب والدین حیات ہیں۔ ہاں جی، اب ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب والدہ یا والد یا دونوں اس دنیا میں موجود نہ ہوں، ہاں جی، تب بحیثیت اولاد اپنے فوت شدہ والدین کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ممکن ہے کہ خواہش تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، تو والد یا والد فوت ہوں تو جو اس دنیا میں جو ان کو ہم آخری تحفہ دے سکتے ہیں وہ ہے نماز جنازہ خود پڑھانا۔ اچھا، نماز جنازہ ہے کیا؟ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے کہ اس میں رکوع ہوں اور سجدے ہوں، وہ تو اصل میں ایک دعا ہے۔ دعا کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور اس کے بعد پھر دعا مانگی جائے۔ یہی نماز جنازہ کی ترتیب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد درود و سلام ہوتا ہے، تیسری کے بعد دعا ہوتی ہے۔ تو اگر جنازہ پڑھا رہے ہیں میرے مسجد کے امام صاحب، ان کا وہ تعلق نہیں ہے میرے والد یا میری والدہ سے، تو وہ تو ایک ذمہ داری ادا کر دیں گے، بس فرض ادا ہو جائے گا، فقہی اعتبار سے فرض کفایہ پورا ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو مجھے خود جنازے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور جنازے کے حوالے سے جو بھی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب میں پڑھاؤں گا جنازہ تو میں روتے ہوئے پڑھاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا۔ پھر نمبر 2، والدین کے حوالے سے یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ان کی کوئی وصیت ہے شریعت کے اندر 1/3 ان کے ترکے کی وصیت جو غیر ورثہ کے لیے ہو اس کو ضرور پورا کریں، یا ان کی کوئی کمٹمنٹس ہیں، کوئی ان کے وعدے ہیں، کوئی ان کے عہد ہیں، ان کو نبھانے کی ہم کوشش کریں۔ پھر ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جو بھی والدین کے دوست ہیں جن سے ان کو محبت تھی، جو ان کے اقربا ہیں کوئی ایسے جن سے وہ خاص محبت کرتے تھے، تو پھر ان کی وفات کے بعد ہم ان سے حسن سلوک کریں۔ والدہ فوت ہو گئی ہیں، کوئی ان کی سہیلی تھی اور ان کی سہیلی بھی کوئی بوڑھی خاتون ہی ہوگی، وہ آپ کے لیے ممکن ہے ایک رشتے کے اعتبار سے، اب مانوی اعتبار سے خالہ کا درجہ رکھتی ہیں، تو آپ انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، کبھی کوئی تحفہ بھیج دیں، کبھی سالن میں سے کچھ بھیج دیا، کبھی کوئی فروٹ بھیج دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ وفات کے بعد ہمیں اپنے والدین کے حوالے سے کرنی ہے۔ اچھا، ایصال ثواب جی، یہ بہت استعمال بھی ہوتا ہے، ہاں جی، پہلے تو بتائیں ایصال ثواب کے معنی کیا ہے، اور پھر ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، اصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، واو صاد لام سے لفظ بنتا ہے، باب افعال، اب جو لوگ گرامر جانتے ہیں، یہ بحثیں ہیں گرامر کی، ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں وفات کے حوالے سے بھی ایصال ثواب کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جو کہ بدعت ہیں، جن کا کوئی ثبوت قرآن یا سنت سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سوئم ہے، یہ عربی کی اصطلاح بھی نہیں ہے،
اگر قرآن سنت کی اصطلاح ہوتی تو کوئی عربی اصطلاح ہوتی نا. چہلم ہے، بدعت ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کسی فوت شدہ عزیز کا چہلم نہیں کیا، نہ برسی ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم روز ان کے لیے دعائیں کریں. روز ان کے لیے دعا کرنا یہ اصل میں ہے صحیح معنوں میں ایصال ثواب. اور خاص طور پر سب سے زیادہ ایصال ثواب کے حوالے سے کیا اہم چیز ہے، وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی مرنے والا مر جاتا ہے لیکن 3 کاموں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے. وہ 3 کام اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. اگر کسی کو اس نے کوئی اچھی بات بتا دی، کوئی صحیح علم پہنچا دیا، جب تک اس علم سے فیض حاصل ہوتا رہے گا، لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس کو بھی ثواب ملے گا. کسی کار خیر میں اگر اس نے کوئی پیسہ لگا دیا، کوئی کار خیر شروع کر گیا، جب تک کار خیر ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور نیک اولاد، اگر اولاد نیک ہے تو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور والدین خدا نہ خواستہ دین سے دور ہے تو پھر وہ لاکھ برسیاں کرے، لاکھ تیجے کرے، لاکھ چہلم کرے، قیامت کے دن والدین کے لیے مصیبت کا باعث ہوگی، رسوائی کا باعث ہوگی. اللہ پوچھے گا والدین سے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب جب اللہ کہے گا کہ تمہاری اولاد میں تو یہ شخص، اس نے تو دوسروں کا مال کھایا ہے، یہ تو بے نمازی تھا، یہ تو بےہودگی اور بے حیائی کے کام کرنے والا تھا، اس کا تو کردار ٹھیک نہیں تھا، تو اس کو دیکھ کر والدین وہاں پر رسوا ہو رہے ہوں گے. میں نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو قیامت کے دن سکون دینا ہے، عزت دینی ہے. اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے وہاں پر ایک اعزاز ہوگا. لہٰذا آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن والدین کے لیے کیا کرنا ہے. ایک اور جو چیز سمجھ لائق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کا نیک عمل جو ہے وہ تو آپ نے بتایا حدیث کی روشنی میں کہ وہ صدقہ جاریہ اور ثواب کا باعث ہے. اس کے الٹ بات کرتے ہیں، اگر اولاد کا عمل نیک نہیں ہے، بد ہے، تو کیا وہ گناہ بھی، اس کا بھی کوئی حصہ وہاں جا رہا ہوگا؟ دیکھیے، اگر والدین نے خود اولاد کو غلط کاموں پر لگایا ہے وہ گناہ جاریہ بن جائے گا. ہاں ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی قتل ناحق ہوگا تو گناہ کا ایک حصہ کس کو ملے گا؟ قابل کو ملے گا، جس نے پہلا قتل ناحق کر کے لوگوں کو یہ غلط رستہ دکھایا تھا. اسی طریقے پر اگر والدین نے ٹی وی کے ذریعے سے بچے کی غلط تربیت کی ہے، غلط تعلیمی اداروں میں ڈالا ہے، اسے خود غلط طریقے سے سکھائے ہیں، تو بچہ جب تک گناہ کرتا رہے گا، بدعات سکھائی ہیں، شرک سکھایا ہے، تو گناہ بھی والدین کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. قرآن پاک میں دعائیں ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے مستقل دعائیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اپنے کردار کو پاکیزہ بنا کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. نوید احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. محترم ناظرین، ہم نے اس ایپیسوڈ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ڈسکس کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.